احمد وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ وار عقیدۃ الطحاویہ کا یہ درس ہوتا ہے جس میں عقائد کے حوالے سے اصلاح کی جاتی ہے۔ تقریباً 35 عقائد ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 36۔ عقیدہ نمبر 36 جو گزشتہ عقائد جو گزرے ہیں یہ ان کے متعلق ہی ایک عقیدہ ہے کہ شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے، اور جو آدمی شکوک و شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان ہی وہ رہتا ہے، یعنی نہ وہ صحیح طرح اسلام کو تسلیم کر پا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کفر کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے شکوک و شبہات کے اندر پڑنا، کہ جس طرح ابھی گزشتہ عقائد جس طرح میں نے ذکر کیے ہیں دیدار الہی کے حوالے سے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، تو اب ان صفات پر صرف ہم نے ایمان لانا ہے، ان کو کریدنا نہیں ہے، ان کی تحقیق میں نہیں پڑنا ہے، ان کو کھوجنا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی تحقیق کے اندر پڑ جائیں، ان کو کھوجنے پر پڑ جائیں تو اب اس میں ہم ایک گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اس میں نہ کوئی دین کا اس کو فائدہ ہے نہ اس کے دنیا کا اس کو کچھ فائدہ ہے۔ تو جو بھی عقائد ذکر کیے جاتے ہیں تو ان پر صرف ایمان لانا ہی ضروری ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، کہ اسلام کا جو قدم ہے وہ سوائے تسلیم اور انقیاد کے، یعنی تسلیم کو یعنی مان لینا ہو اور قبول کر لینا، اس پر ہی یہ دین اسلام کا قدم قائم ہے۔ یعنی دین اسلام کی جو مضبوطی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اسلام کو جو عقائد ذکر کیے جا رہے ہیں یا اس طرح کے جو بھی اللہ کے بارے میں عقائد ذکر کیے جا رہے ہیں اس پر ایسے ہی ایمان لے آئیں جس طرح ان کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ، اور جو آدمی ارادہ کرے ان چیزوں کی معلومات کا، ان چیزوں کا علم کا، حضر عنہ علمہ کہ اس کے علم کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کے اندر نہ پڑھیں، تاکہ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور وہ اس کو قبول کرنے میں، اس کو قبول کرنے پر صرف قناعت نہیں کرتا، حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفت وصحیح الایمان، تو وہ آدمی خالص توحید سے، یعنی جو بنیادی مقصد ہے کہ اسلام جو عقائد ہیں، اسلامی عقائد ہیں کہ ان میں توحید ہے، تو وہ توحید سے بھی دور چلا جاتا ہے، وصاف المعرفتی، اور جو معرفت ہوتی ہے، معرفت الہیہ ہے، معرفت رسول ہے، معرفت قرآن ہے، تو جو بھی دین کی معرفت ہے اس سے بھی اس کو دوری ہوتی ہے، وصحیح الایمان، اور جو صحیح ایمان ہے اس سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے، فیتذبذب بین الکفر والایمان، اور وہ متذبذب رہتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان۔ متذبذب ایسا آدمی جس طرح ڈگمگا جانا، یعنی نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، انسان ڈگمگا جائے یا لڑکھڑا جائے، کہ وہ لڑکھڑاتا رہتا ہے یا ڈگمگاتا رہتا ہے کفر اور ایمان کے درمیان۔ والتصدیقی والتکذیبی، تصدیق اور تکذیب کے درمیان۔ تصدیق کا مطلب یعنی نہ اس کو قبول کر سکتا ہے، والتکذیبی، اور نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے، والاقراری والانکاری،
اقرار اور انکار کے درمیان، یعنی نہ وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس چیز کا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ موسوسا طاہیا، وہ وسوسہ والا ہو جاتا ہے، اور شاکن زائغن، اور وہ شکی قسم کا انسان بن جاتا ہے۔ ولا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مکذبا، اور نہ وہ ایمان والا یعنی مومن ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، اور نہ وہ انکار کرنے والا یا نہ وہ تکذیب کرنے والا منکر بنتا ہے۔ تو یعنی دین اسلام جو بھی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ نصوص قطعیہ پر ہے، اور نصوص قطعیہ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان فرما دیا، جو نصوص قطعیہ ہیں ان پر ہم نے دین اسلام کی بنیاد کو پایا ہے، اور دین اسلام کی بنیاد کو ان نصوص قطعیہ پر ہی رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان نصوص قطعیہ سے ہٹا کر ہم اپنے فہم کو، اپنی فراست کو، اپنی دانائی کو، اپنی عقل کو اس کو سمجھنے میں لگا دیں گے، یعنی اپنی عقل کے بل بوتے پر دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل کے بل بوتے پر، اپنے فہم اور فراست کے بل بوتے پر دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ ان نقوش پر، نہ کہ ان سطور پر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوس ہیں، جو صحابہ اکرام سے منسوس ہیں، جو ائمہ اکرام سے منسوس ہیں، علماء اکرام سے منسوس ہیں، ایسے رسومات سے یا ایسے رستوں سے ہٹ کر ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں دین اسلام کو سمجھنے میں ہماری غلطی ہوگی اور اس میں گمراہی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ممکن تھا کہ یعنی ان کو ایک کتاب دے دی جاتی، اس پر سارے عمل کرتے رہتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، اور کتابیں نازل فرمانے کے ساتھ کتاب سمجھانے والا بھی انسان اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، تاکہ امت کو، اب امت کے اندر ایک فرد تو ہوتا نہیں، لیکن نبی جو وقت ہوتا ہے وہ ایک نبی ہوتا ہے، جو پوری قوم کا ایک نبی ہوتا ہے، پورے علاقے کا ایک نبی ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے وہ بھی پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت۔ تو پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کی جو کتاب تھی تو وہ سمجھانے والا ایک تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کو، اپنے صحائف کو، اپنی امت کو سمجھاتے تھے تاکہ اس ایک بات پر وہ لوگ قائم رہیں، اللہ کے ایک پیغام پر لوگ قائم رہیں۔ اگر اس طرح ایک کتاب امت کو دے دی جائے تو امت کے اندر تو عقلیں بہت زیادہ ہیں، امت کے اندر تو فہم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اذہان ہیں، وہاں ذہنوں کی تعداد تو متعین نہیں ہے، تو پھر جتنے ذہن ہیں، جتنی عقلیں ہیں، پھر اتنے دین کے حصے بن جائیں، پھر یہ فرقہ واریت بنے گی، پھر دین کے حصے، دین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گا۔ کوئی کہے گا اللہ نے جو اس کتاب کے اندر بیان فرمایا اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہے گا یہ مطلب ہے، تیسرا کہے گا یہ مطلب ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر بیان فرمائی، صحابہ اکرام نے جو تفسیر بیان فرمائی، اسی طرح ائمہ اکرام نے جو تفسیر بیان فرمائی، اس سے ہٹ کر ہم کوئی اپنی تفسیر پیش کریں تو اس میں ہمارے لیے گمراہی ہوگی، اگرچہ وہ اتفاقی طور پر ٹھیک بھی ہو، اگرچہ وہ اتفاقی طور پر ٹھیک بھی ہو، لیکن وہ ہم نے جو رستہ تھا اس سے ہٹ کر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا وہ جو تفسیر ہوگی وہ غلط کہلائی جائے گی۔ اگر ہم اس صحیح رستے پر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اگر ہم کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کوشش کی وجہ سے ایک اجر ضرور ملے، یعنی ہمیں اس کوشش کا جو اگرچہ وہ ہمارا مسئلہ نہ مانا جائے کیونکہ وہ مسئلہ غلط ہے، وہ اجتہاد غلط ہے، لیکن اس کوشش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دین اسلام کا جو مسئلہ ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دیکھ رہے ہیں اور وہ مسئلہ
وہ اجتہاد ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر دیے جاتے ہیں، ایک اس مسئلے کے صحیح ہونے کا، اور دوسرا یہ کہ اس کے مطابق جو ہم نے قرآن و سنت کے مطابق جو ہم نے اس کی روشنی میں جو ہم نے کوشش کی ہے، اس کوشش کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے جو قدم الاسلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اسلام کے قدم مضبوط ہیں، تو اسلام کے قدم جو مضبوط ہیں وہ نصوص قطعیہ پر ہیں، کہ جس طرح اب ایک آدمی ریت پر کھڑا ہے تو اب ریت پر کھڑا ہونے کی وجہ سے اس انسان کے قدم مضبوط نہیں ہیں۔ اب ریت پر ایک انسان بھاگتا ہے اور ایک انسان سیدھے صاف روڈ پر بھاگتا ہے تو ان کے بھاگنے میں فرق ہے۔ اب سیدھے راستے پر جو چلتا ہے انسان، صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اس کا ڈگمگانا یا اس کا گرنا کم ہوتا ہے، لیکن جو آدمی ریتلے راستے پر جاتا ہے، اونچے نیچے راستے پر جاتا ہے تو اس کا لڑکھڑانا یا ڈگمگانا وہ جلدی ہوتا ہے، اور اس کا گمراہی اور ضلالت وہ اس کے اندر بہت جلدی گر پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی ہم چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں چلایا جائے گا تو تب ہم چلیں گے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی آگے تشریح بھی فرما دی کہ سیدھے راستے سے کوئی اپنی مراد نہ لے لے، ہر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اصول بتا دیا، اس کا ایک ایسا فارمیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی اپنی طرف سے اس کی کوئی تفصیل اور تشریح نہ کر سکے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب منعم علیہ یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا دوسرے مقام پر، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب اس میں 4 طبقے ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں پہلا طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، دوسرا طبقہ جو صدیقین کا ذکر فرمایا، تیسرا طبقہ شہداء کا ذکر فرمایا، اور چوتھا طبقہ صلحاء کا ذکر فرمایا کہ ان 4 طبقوں کے ساتھ جڑ جاؤ یا ان 4 طبقوں میں سے ہو جاؤ تو پھر تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ اور جو لوگ ان 4 طبقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ان 4 طبقوں کے ساتھ متعلقین ہیں تو وہ جو ہیں سیدھے راستے پر ہیں، ان کا ہاتھ تھام لو، ان کا دامن تھام لو۔ اب نبی تو انسان بن نہیں سکتا کیونکہ نصوص قطعیہ اس کے بارے میں آ چکی ہیں، قرآن کی واضح آیت آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ اب کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، لیکن جو 3 طبقے اور ہیں، صدیق اور شہداء اور صالحین، یہ 3 دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہیں تا قیامت۔ یعنی وہ انسان صدیق بن سکتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ صالح بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، پھر ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے۔ تو صلحاء جو صوفیاء لوگ ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، وہ بھی اگر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چل رہے ہیں، علم کے مطابق چل رہے ہیں، تو وہ بھی انسان ایسے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انسان اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لے تو وہ بھی صراط مستقیم پر ہو جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ نصوص قطعیہ پر رکھی گئی ہے، اور نصوص قطعیہ وہ قرآن اور احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجنا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا دین سمجھانا، اور جو ان کی امت ہے، جو ان کی قومیں ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لینا۔ اب اس پر کسی قسم کا اعتراض، کسی قسم کا شک و شبہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نبی کوئی بات کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں صحابہ کرام کی سیرت اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے اپنا کروڑوں کا نقصان کر دیا، یعنی آج کا اگر حساب لگائے تو وہ کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے اپنا کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ اس میں جو ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا بالا خانہ دیکھا
اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا اور بالا خانہ اس طرح اونچا سا بنا ہوا تھا، تو پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں صحابی کا گھر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کو گراؤ یا مجھے پسند نہیں ہے، تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر گزری اور وہ جس صحابی کا مکان تھا وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا کہ وہ مکان میں وہ بالا خانہ جو میرا تھا وہ میں نے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں گرا دیا؟ کہنے لگے، وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرے بالا خانے کی وجہ سے میرے محبوب کے چہرے پر کوئی ایک شکن بھی پڑے۔ یعنی صحابہ اکرام کا اب وہ انہوں نے لاکھوں روپیہ لگایا وہ اس مکان پہ، تو اس مکان کو انہوں نے پل جھپکتے ہی بالکل سوچا بھی نہیں، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرانے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ایک صحابی بہت بڑا ذخیرہ، یعنی اس وقت کے حساب سے وہ کروڑوں کا مال بنتا ہے، تو وہ جب ان کو رستے کے اندر پتہ چلا، ابھی وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا ان کا مال، رستے کے اندر ہی ان کو پتہ چلا کہ میرے جو شراب میں لا رہا ہوں یہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی، شراب حرام ہو چکی ہے۔ اب ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ واپس کر دیتے، یعنی ان کے لیے یہ مسئلہ موجود تھا کہ واپس کر دیتے اور اپنے پیسے وصول کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس شراب کو ادھر ہی انڈیل دیا۔ اور مدینے کے اندر جب صحابہ کرام نے شراب کو انڈیلا تو وہ ایسا تھا گویا کہ شراب کا کوئی سیلاب آیا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اس میں وہ اپنے لیے کوئی گنجائش نکال سکتے تھے کہ یہ جو مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اس کو ہم بیچ دیں گے، نیا مال نہیں خریدیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ان کے لیے اجازت دے دیتے، لیکن انہوں نے نہ اس بارے میں مسئلہ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں پوچھنا گوارا کیا۔ تو یہ ہوتا ہے دین اسلام پر عمل کرنا۔ آج کے دور میں اگر کسی کو مسئلہ بتا دیا جائے تو اس میں وہ 100 قسم کی گنجائشیں اپنے لیے نکال کہ اس میں جی کوئی گنجائش نکال دیں، اس میں جی کوئی گنجائش نکال دیں۔ ہم گنجائشیں نکال کے دین اسلام کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو یہی امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا بیڑا غرق نہیں کرنا ہے۔ دین اسلام کا جو مسئلہ کوئی انسان بیان کر دیتا ہے تو اس کو اب آپ مان لیا جائے، یعنی آپ کے دل اگر دل اس پر مطمئن نہیں بھی ہے تو وہ مسئلہ تو اسی طرح ہے، چاہے انسان کا اس پر دل مطمئن ہے یا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس دارالافساد سے مسئلہ پتہ کیا ہے اب اس پر عمل کر لیں، اب اس میں گنجائشیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں قیل و قال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں کسی قسم کی بات کی تکلم کی ضرورت نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ارشاد فرمائیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ میرے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ بے شمار قرآنی آیات ہمیں اس طرح ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قل کہہ کر ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا النبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، آپ یہ کہہ دیجئے، یعنی آپ اپنی زبان اقدس سے یوں کہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کہلوائے کہ آپ یہ الفاظ کہیں تاکہ امت کو یہ تعلیم ہو اور امت بھی یوں ہی الفاظ کہیں۔ جس طرح ایک آیت ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر یہ آیت، اب اس کا ترجمہ تو یوں ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ پہلے یعنی مسلم کہتے ہیں جو اپنے سر کو اس مسئلے کے لیے جھکا دے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ صلاتک للہ و نسک للہ، کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے ہے، آپ کی جو
قربانی ہے وہ للہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ الفاظ کہلوائے کہ آپ یوں کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے حیات اور اللہ تعالیٰ کے لیے موت یہ کیا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی ہے، اب یہ جو ہم دعا مانگیں گے تو ہم کہیں گے کہ میری نماز، تو اب میں اپنی مہتاب احمد اپنی نماز کے بارے میں کہے گا، اپنی قربانی کے بارے میں کہے گا، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں کہے گا. تو جب ہم اپنی اس طرح یہ دعا مانگیں گے تو پھر ہم اپنے بارے میں کہیں گے کہ یہ میری نماز جو ہے، میری قربانی جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہماری گنجائش اس میں نہیں چلتی، ہمارا قیل و قال اس میں کوئی معتبر نہیں ہے، تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اب قرآن کریم کا جو ہم بیان کرتے ہیں تو قرآن کریم کا فہم جو ہے، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ ہم تفسیر بالرائے نہیں پیش کر سکتے. تفسیر بالرائے اس طرح کہ اب میں کہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا مطلب اس آیت سے یہ ہے، جس طرح آج کل اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ جی ان کو کوئی مسئلہ بتایا جائے، کہتے ہیں نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اب ایک فرقہ اس دنیا کے اندر ایسا بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے نہیں یہ جو یا بنی اسرائیل یہ خطاب ہم لوگوں کو ہے اور ہم سارے تا قیامت جو ہے وہ سارے بنی اسرائیلی، اور انی فضلتکم علی العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، ہمیں بھی فضیلت عطا فرمائی. حالانکہ اس کے یہ میں اس ٹاپک پہ نہیں آنا چاہتا، اس کے بے شمار جوابات ہیں. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس انسان نے جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ اکرام کا رستہ اور ائمہ اکرام کا رستے سے ہٹ کر اس نے اپنی فہم و فراست کو استعمال کیا، اس نے اپنے عقل و شعور کا استعمال کیا، تو اس میں اس کے لیے گمراہی ہوگی. اب وہ کہتا ہے کہ جی نماز ایسی پڑھو جس طرح آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہو مقام ابراہیم پر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر نماز پڑھو. اب اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح مکہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں. اب وہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں کہ قبلہ رخ کرو. اب انہوں نے سامنے تصویر لگا دی ہے کہ ہمارے سامنے قبلہ ہوگا تو یہ قبلہ رخ ہوگا. اب انہوں نے اپنے مطلب سے، اپنے حساب سے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیا، تو جو سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ امت کو دین سمجھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ امت کو دین سمجھائیں. صحابہ اکرام کی جماعت، ایسی مضبوط جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ تاکہ وہ دین کو سمجھے اور بعد والی امت کو دین وہ سمجھائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجددین پیدا فرمائے، ایسے علماء راسخین پیدا فرمائے جو دین اسلام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان علماء کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر بغیر علم یعنی بغیر علم کے وہ یجادل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تحقیق نہیں فرمایا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس نے جی تحقیق کی ہے، اس نے ریسرچ کی ہے، اس نے، یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے. اس کو یجادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجادلہ سے تعبیر کیا ہے، اور مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو. یعنی دین اسلام کے ایک نصوص ہے، دین اسلام کے ایک نص ہے، اور اس نص سے قطعی کو ہٹ کر، اس نص قطعی کو جھٹلا کر انسان دوسرے راستے کو اختیار کرے، تو اس کو سرکشی سے تعبیر کیا گیا، جھگڑے سے تعبیر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے متعلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، اور جھگڑا ایسے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. وَيَتَّبِعُ، اور وہ تابعداری کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی. یعنی جو انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان، سرکش شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوت الجدل، کہ کوئی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی، یعنی ایک قوم ہے وہ پہلے ہدایت پر ہوتی ہے، ہدایت پر ہونے کے باوجود وہ کیوں گمراہ ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جدل کے اندر پڑ جاتی ہے، وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھوج میں پڑ جاتی ہے، اور جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ اپنے عقل و فراست کو وہ آقا مانتی ہے، اپنی عقل و فراست کو وہ خدا مان لیتی ہے۔ جب وہ اپنی عقل و فراست کو، اپنی خواہش کو خدا مانتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے 3 فساد عالم کے اسباب ذکر کیے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کی وجہ سے فساد عالم برپا ہے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ چلا جائے تو ان لوگوں کی وجہ سے دین اسلام بھی خراب ہوتا ہے، لوگوں کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا جو آدمی ہے وہ ہے بادشاہ، یعنی ایسا بادشاہ، اور دوسرے نمبر پر علماء جو برے، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جاہل صوفی، کہ ان تینوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایسے ایسے مسائل کو لوگوں پر لاگو کرتے ہیں، جس طرح یہ اکبر بادشاہ کا دین اکبری مشہور ہے۔ اب اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے دین اکبری کی، یعنی دین کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی، دین اسلام کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا، دین اکبری کے نام سے ایک دین ایجاد کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ اس کی سیاست قائم رہے، تاکہ اس کی بادشاہت قائم رہے۔ اسی وجہ سے دوسرے نمبر پر ہیں علماء سو، یعنی جن کو برے علماء کہا جاتا ہے، کہ جو لوگوں پر اس وجہ سے حقائق بیان نہیں کرتے کہ اگر وہ لوگوں پر حقائق بیان کریں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو وہ حقائق پسند نہیں آئیں گے، اور لوگ ان کو اس کی مسند سے ہٹا دیں، اس کی گدی نشینی خالی ہو جائے گی، اس کو گدی نشین نہیں ہوگا، پھر اس کے چندے اور یہ چیزیں ساری اس کے لیے بند ہو جائیں گی، تو پھر وہ لوگوں کو سیدھی بات نہیں بتائیں گے، پھر وہ لوگوں کو بس ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں گے تاکہ لوگوں کی بھی موج مستی رہے اور اس کی بھی موج مستی رہے۔ اس وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے عقائد بھی خراب ہوں گے، لوگوں کا دین بھی خراب ہوگا، یعنی لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، بہت سارے احبار کہتے ہیں علماء کو، اور رہبان یعنی بہت سارے راہب، جو یہ اصطلاح ہے راہب کی، یہ ایسے یعنی صوفی، جو جاہل صوفی اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح احبار جو علماء ہیں، لیاکلون اموال الناس، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو بالباطلی، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ واردات جو کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے روک دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما لیا کہ ایک تو بادشاہ سے دور رہنا ہے، جو ایسے بادشاہ کہ جو لوگوں کو اپنے سیاست اور حکومت کو بچانے کے لیے، بادشاہت کو بچانے کے لیے ایسے قوانین کا اجرا کرتے ہیں، اور دوسرے علماء سو سے دور ہو کر رہنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو صوفی، جاہل صوفی ہے اس سے دور ہو کر رہنا ہے۔ جو عالم صوفی ہے اس کے تو قریب ہوں گے تو آپ کو اس میں تو فائدہ ہے، لیکن جو جاہل صوفی ہے، اب جاہل صوفی کی مثال حضرت بھی بار بار بیان فرماتے رہتے ہیں کہ وہ چوہے والا جو واقعہ ہے، تو اب وہ جاہل ہونے کی وجہ سے اب وہ خود بھی گمراہ تھا، لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کر رکھا تھا۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو آخر کے اندر ذکر فرمایا فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، تو پھر ایسا آدمی، اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ 2 کشتیوں پر ہوتے ہیں، کہ اب نہ وہ ادھر جائے تب بھی گرتا ہے، ادھر جائے تو تب بھی گرتا ہے۔ اگر ایک طرف جائے تو وہ ایمان کو قبول کرنے کی مکمل صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ ذہن کے اندر شک پڑ چکا ہے، ذہن جو ہے وہ اس طرح متذبذب ہے، ذہن اس کا شکی ہو چکا ہے، اب ذہن کے اندر شکوک و شبہات جنم لیے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ جو غلامی والا ہمارا نعرہ ہے،
اب وہ غلامی تو ہمارے ذہن تو ہمارے غلام نہیں اس طرح کے. اب ہم منمانی تو اپنی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہم بظاہر تو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانتے ہیں, لیکن دل ہمارا نہیں مانتا اندر سے. اب وہ دل کو یعنی دل ہمارا مانے یا نہ مانے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے, یہی دین ہے. اب کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا چلے جی اس کا دل نہیں کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دیں. ہاں جی میرا دل نہیں کرتا ہے سنت موقع پڑھنے کو, ٹھیک ہے جی چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے میرا جی دل نہیں کرتا ہے جی صبح نماز پڑھنے کی, کوئی گنجائش ہو جائے تو اب ٹھیک ہے جی چھوڑ دیں آپ. اس طرح یہ نہیں ہوگا, بلکہ چاہے دل کرے یا نہ کرے, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرض سمجھ کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے, روزہ ہم پر فرض کیا ہے, حج ہم پر فرض کیا ہے, تو یہ چیزیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرض سمجھ کر ہم ادا کرتے ہیں, نہ اس وجہ سے کہ میرا دل کرتا ہے یا میرا دل نہیں کرتا. نہ اپنے دلی سکون کے لیے یہ کام کرتے ہیں, نہ اپنے آپ کے خوش کرنے کے لیے. اگر ہمارا اس کے متعلق دل خوش ہوتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہمارا اس کے متعلق دل خوش نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی ہم نے وہی عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ نے بیان کر دیا, جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا. اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.